ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری دعا کی قبولیت کے ذریعے راضی کیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے صبر کا اجر ملے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہاری تڑپتی ہوئی پکار کا جواب ملے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہارے دل کو سکون اور خوشی کا پیغام سنا دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب تمہارے ہر غم کے آنسو خوشی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ملے گا تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہیں تمہارے صبر کا اجر، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہیں تمہارے ہر درد کا علاج، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو سکون، بس تھوڑا صبر اور۔ ملے گا تمہیں تمہاری خواہش سے بہت بہتر، بس تھوڑا اور صبر۔ آنسو، لیکن کس بات کی وجہ سے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ آزمائش وقتی ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روتی ہوئی آنکھوں سے مانگنا بہت پسند ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس کا حل بنایا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ وہ تمہارے دل کے ہر دعا سے واقف ہے؟ کیا تم جانتے نہیں اب یوں ہی رو رو کر دعا کرنا تمہیں اللہ تعالیٰ کی کن کی جانب کھینچ رہا ہے؟ کیا تم جانتے نہیں تہجد تمہارے پاس مکمل قبولیت کا ذریعہ ہے؟ کیا تم جانتے نہیں جو تم سے دور کیا گیا یقیناً تمہارے حق میں بہتر ہی نہیں تھا؟ کیا تم جانتے نہیں اللہ تعالیٰ اگر بہتر لیتا ہے تو بہترین سے نوازتا بھی ہے۔ خاموش لبوں کی پکار سن لیتا ہے وہ، سجدوں میں رونے والوں کی بات مان لیتا ہے وہ۔ اگر تم مانگنا بھول بھی جاؤ تو پھر بھی عطا کر دیتا ہے وہ۔ اگر تم جو گرنے لگو تو فوراً تھام لیتا ہے وہ۔ تم لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی معاف کر دیتا ہے وہ۔ تم جو اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو تمہیں تمہاری رضا دے دیتا ہے وہ۔ تمہیں تہجد کے ذریعے قبولیت کی خوشخبری دیتا ہے وہ۔ ذرا سی دیر انکار نہیں ہے، تمہیں محض اپنے قریب کرتا ہے وہ۔ جو دعا لبوں پر لا سکتا ہے اس دعا کو قبول بھی کر سکتا ہے وہ۔ اتنے درد کے باوجود بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر دینے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں عارضی نہیں بلکہ حقیقی سکون کے لیے چن لیا گیا ہے۔ تم جو کہتے ہو کہ آخر میں ہی کیوں، تو جان لو تمہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے چن لیا گیا ہے۔ جو پروردگار پہاڑوں پہ چلنے والی چونٹی کے قدموں کی آہٹ تک سے واقف ہے، وہ پروردگار کیسے تمہاری سجدوں میں لی جانے والی سسکیوں سے ناواقف ہوگا؟ اگر تمہاری زندگی میں بھی بے شمار طوفان ہے تو پریشان مت ہو۔ زندگی میں آنے والا ہر طوفان سزا نہیں ہوتا۔ کچھ طوفان ہمیں کامیابی تک لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ کیا تم بھول گئے ہو واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا کہ جب درد حد سے بڑھ جائے، جسم بے جان اور بے بس ہو جائے، یہاں تک کہ نماز بھی نہ پڑھنے کا دل کر رہا ہو، تو محض حاضری لگا لیا کریں اور بتایا کریں اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ سنو، جب چاروں طرف کچھ نظر نہ آئے، جب سب راستے بند نظر آئیں، جب سب ساتھ چھوڑ جائے، تم پھر بھی صبر کرتے رہنا، جو بھی ہو جائے، کیونکہ جب سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی تم صبر کرتے ہو، تب بنتے ہیں کن کے ذریعے، تب ملتا ہے تہجد کی نمازوں کا اجر۔ سنو، تم دعا کرنا کسی بھی حالات میں مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ صبر کرنا اور پھر دیکھنا وہ تمہاری دعاؤں کا جواب کن کی صورت میں دے گا۔ اور جب لگاتار دعائیں عرش کا در کھٹکھٹاتی ہیں تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا رب مہربان ہو ہی جاتا ہے۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ فکر نہ کرو، تمہارا یوں نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کی مدد بس قریب ہے؟ دیکھنا جلد ہی وہ تمہیں تھام لے گا اور تمہاری سب دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔
دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے۔ اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ اسی لیے دعا کرتے رہنا، رکنا مت، کیونکہ وہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو تحفہ ہے کہ اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ تم اس کی ذات پر توکل رکھو، صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہو، اور وہ تمہاری تمام دعاؤں کو رد کر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یہ یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ تمہاری تہجد کی دعا تمہارے لیے ایسے راستوں کا ذریعہ بنے گی جو تمہیں قبولیت کے اس مقام تک لے جائے گا جہاں تم دیکھو گے انہیں اپنا مقدر بنتے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے، تو تمہیں کیا خبر یہ مسکرانے والے اللہ کے روبرو کتنا روتے ہوں گے۔ کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل دعا پر رکا ہے، کچھ تو بات ہے تم یوں صبر کرتے جا رہے ہو، کچھ تو خاص رکھا ہے اللہ نے جو تم تہجد کی نماز تک پہنچے ہو۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ دعا میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ دعائیں قبول ہو گئی ہیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ جب دعاؤں اور سجدوں میں آنسو بہنے لگے تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ہونے لگتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کنج سے خالی نہیں آئے گا۔ تمام دعائیں قبول ہوں گی، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ دیر تو محض تمہاری بہتری کے لیے ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے نہ تمہاری دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو۔ اس کے روبرو بہائے گئے تمہارے ہر ایک اشک وسیلہ بنا دے گا۔ جلد ہی وہ کن فرمائے گا اور تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لے گا۔ وہ رب جو تمہیں بن مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے، تمہاری ہر ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم کچھ مانگو تو وہ عطا نہ کرے، خاص کر تہجد جیسی لاڈلی نماز میں، جب تم اپنی نیند کو قربان کر دو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو کبھی مایوس نہیں کرتا جو دل ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے، بس صبر کے ساتھ کن کا انتظار کرتا ہے۔ تم بس اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ جب درد کی وجہ سے زبان سے الفاظ بھی نہ نکلیں تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے خاموشی سے رو دینا، وہ تو دلوں کے حال تک سے واقف ہے، وہ ذات تمہارے الفاظ کی محتاج نہیں۔ کچھ لوگ بہت خاص ہوتے ہیں، جب ان پر درد یا تکلیف آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز سے مدد لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا درد کسی کو نہیں بتاتے۔ جب حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو ایسے لوگ بظاہر غمزدہ ہونے اور نا امید ہونے کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ساری رات انتظار کرتے ہیں کہ کب وقت تہجد ہو اور ہم ساری بات اللہ کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کے لیے سوائے جنت کے کوئی اجر نہیں۔ اپنا درد انہیں دکھا کر کیا کرنا جو آپ کا درد نہ سمجھ سکے۔ آپ کا درد محض وہی سمجھ سکتا ہے جو آپ کا دوست بھی ہے اور رب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں یوں ہی دکھ میں اکیلا چھوڑ دے گا، تمہیں لگتا ہے کہ اس تک تمہارا رونا اور فریاد کرنا نہیں جا رہا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، بس وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کا بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ نہیں۔ جب یہ آزمائش گزر جائے گی تو پھر تمہیں وہ سب عطا کر دیا جائے گا جو تم اس سے مانگتے ہو۔ ساری بات ہے کامل یقین کی، ورنہ اگر دعا رد ہی ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی دعا کا نہ کہتا۔ تمہارا ایک ہی دعا کے لیے تہجد تک جانا بے وجہ نہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، دیر ہو سکتی ہے لیکن انکار نہیں، وہ عطا کرے گا۔
کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہی ہیں۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تمہیں کب کیا اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تمہیں کب کیا اور کیوں چاہیے۔ اگر آج تمہاری زندگی سے کچھ گیا ہے تو جان لو وہ یقیناً تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، ورنہ اگر اس وقت تمہارے حق میں بہتر ہوتا تو اللہ کبھی دور ہی نہ کرتا۔ تم یقین رکھو وہ اللہ ہے، نا انصافی نہیں کرتا، جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتا دیا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جو لوگ رب کی تسلیم و رضا کے گروندوں کے مکین ہوتے ہیں انہیں دنیاوی رویوں کے اتار چڑھاؤ زیادہ پر اثر نہیں کرتے۔ ہمارا سکون دراصل اس پہ منحصر ہے کہ ہم تھکے ہارے لوٹ کے گھر کس کی آغوش میں جاتے ہیں۔ جسے دعا مانگنا آتا ہے اسے سب مل جاتا ہے، وہ سب پا لیتا ہے۔ وہ سب جو رکاوٹیں آج ہیں یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ تمہارا اللہ پر توکل کمزور پڑ جائے، بلکہ یہ تو اللہ پر تمہاری ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ تم ہر حال میں توکل کرو۔ اور جب تم ایسا بے خوف ہو کر یقین کرنا سیکھ جاتے ہو نا، تو اللہ ان وسیلوں سے دعا قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا، تم نے بھی نہیں۔